حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، گویا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ انبیاء علیہم السلام میں سے ایک نبی کا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ ان کی قوم نے انہیں مارا اور لہو لہان کر دیا، اور وہ اپنے چہرے سے خون صاف کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں، اے اللہ میری قوم کی مغفرت فرما کیونکہ وہ شعور نہیں رکھتے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5313۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تمہاری صورتوں اور اموال کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5314۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں دوسرے تمام شریکوں کے مقابلے میں شرک سے سب سے زیادہ بے نیاز ہوں۔ جو کوئی ایسا عمل کرے جس میں وہ میرے ساتھ میرے علاوہ کسی اور کو بھی شریک کرے تو میں اس کے شرک سمیت اسے چھوڑ دیتا ہوں۔ ایک اور روایت میں ہے، میں اس عمل کرنے والے سے بیزار ہوں، وہ عمل اسی کے لیے ہے جس کے لیے اس نے کیا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5315۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شہرت کی خاطر کوئی عمل کرتا ہے تو روز قیامت اللہ اس شخص کو لوگوں کے سامنے ذلیل فرمائے گا کہ اس نے اس نیت سے عمل کیا تھا، اور جو دکھلاوا کرتا ہے تو اللہ اسے لوگوں کو دکھلا دے گا کہ یہ شخص ریاکار ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5316۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، آپ بتائیں، ایک آدمی نیکی کا کام کرتا ہے، اس پر لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، اور ایک دوسری روایت میں ہے، اس پر لوگ اسے پسند کرتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مومن کے لیے پیشگی بشارت ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5317۔